अस्सलाम व्यूवर, मैं अख्तर कमाल। आप मेरी वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से ये होगा कि सबसे पहले मेरा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है बेनिफिशियल हो सकेंगे मेरी वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको बताई। आज की वीडियो भी बड़े काम की हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दे 2023 में, इस साल। दोस्तों, इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो ऑनलाइन टैक्सी या ऑनलाइन जो गाड़ी के जो ऑर्डर करते हैं इसके बारे में से रिलेटेड एक इंडिया का रियल टाइम स्टोरी थी, ये आपको मैंने बताई थी। इसी तरीके की कुछ आज इस तरह की बात है जो आपसे शेयर मैंने करनी है। ये नौजवान का किस्सा है दोस्तों, और वो सिविल इंजीनियर था और बड़ा ही टॉपर किस्म का उसका वो था। उसने अपने तौर से जो है सऊदीया में अप्लाई किया और एक तरीके से वो जितने भी डायरेक्टर, एमडी और जो मरहले थे इंटरव्यूअर के, उसने वो वहाँ पर जो है वो किए, अबूर किए। और मकसद बड़ा सक्सेसफुली और बड़ा इम्प्रेसिवली वो जो है, इवन दो के जो सुपरवाइज़र या जो आपके जो फोरमैन टाइप के जो लोग होते हैं फील्ड के, उनसे भी वो किया। अब उसका एक टीजिंग फैक्टर या इसका एक ड्रॉबैक ये था कि ही वॉज अ रॉ हैंड। डिग्री उसके पास थी लेकिन उसको थोड़ी सी काम की समझ थी। और जिस तरीके से आपको पता है कि गोरों का एक अलग अपना एक तरीका कार होता है बंदे को जांचने का। इतने बड़े बड़े 4-4 पेज की सीवीज़ पे वो बिलीव नहीं करते। ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है कि 1 पेजर पे और वो इंसान को बिल्कुल जो है एक जांच लेते हैं, उसको उनका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, या इसमें पोटेंशियल है, या इसको हम थोड़ा सा अगर बढ़ाएं आगे तो जो है इसमें चांसेस है वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब दोस्तों, मरहला यहाँ होता है कि वो इस्लामाबाद में आता है तो यहाँ जो वीज़ा इशूइंग ऑफिसर या जो एक रिलेटेड एक जो मिनिस्ट्री है, वो सारे लोग होते हैं। जो एक साहब होते हैं जो जिनके आपको सो कॉल्ड, जिसको हमारे माशरे में कहते हैं कि जी उनके जो है गर्दन में सरिया है, तो वो उसको ये खामखाई का एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि भाई आपका तो जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सॉरी आई कैन नॉट गिव यू वीज़ा, मैं इशू वीज़ा नहीं कर सकता। वो सारा कुछ अपना सारा कुछ बताता है कि ये सारा। अब इस नौजवान की जो रहाइश है दोस्तों वो होती है लाहौर में, और ऑन द वे वो जाके वहाँ पर इस्लामाबाद में जाता है और ज़ाहिर एक ख़र्चा होता है, ये सारा कुछ बाहर हो जाता है। तो वो नौजवान को जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या जो भी वही कहते हैं कि भाई जब तक मैं इस सीट पे हूँ, जो भी एक हमारे यहाँ एक आम सी एक बात है, अपने आप को फ़िरौनियत और यज़ीदियत का जो एक माहौल होता है वही समझते हैं। अगर पावर जिसके पास आ गई कि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, तो इस टाइप का उसको कहते हैं कि भाई मैंने तुमसे जब कह दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, जब तक इस सीट पे हूँ तो मैं वीज़ा नहीं दूँगा। वो घर आता है मायूस होकर, अपनी माँ से इसी तरीके से कहता है, माँ मेरी माँ की तरह ही होती होगी कि उसको मोटिवेट करती है कि नहीं बेटा, अल्लाह की जो मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है, जो काम होना है ये वो फलाना। वो नौजवान बताता है कि एक दिन मैं इसी तरीके से वहाँ से मायूस होकर आया, बैठा था। वालिदा ने कहा बेटा तू कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा, अल्लाह की बेहतरी। वो कहता सॉरी वो कहता है कि मुझे दरवाज़े पे नॉक हुई और जब मैं जब वहाँ दरवाज़ा खोला तो वो मेरे इलाके का एक वो ठेले वाला था कि जो कबाड़ी था, जो ये पुराने बर्तन थे, लोहा लंगड़ और ये भूसी टुकड़े वगैरह ये सब लेता था। उसने कहा कि साहब मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी। कहता है कि मैं घर के बाहर एक जगह थी, हम वहाँ बैठा। मैंने उससे कहा कि बताओ भाई आपकी क्या बात है। तो उसने कहा कि सर मैं बहुत ही गरीब आदमी और फ़लाँ बस्ती जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके यहाँ रहता हूँ, और इस तरीके से मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे 30,000 की 30,000 रुपये की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दे दें जो है एज़ ए कर्ज़ा, एज़ ए लोन, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर लौटाऊँगा। और वो कहता है कि यार मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि 30,000 रुपये में आजकल में शादी और खाना और जेवर और ये वो सारा किस तरीके से। खैर, जो दूसरी चौंका देने वाली बात वो उसको बताता है, वही कहता है कि साहब मुझे मुझे ख्वाब दिखा था, और ख्वाब में मुझे ये हुक्म हुआ था कि इस तरीके से ये गली है, ये घर है, ये गेट है, ये सारा कुछ है। वो कहने लगा कि यार मैं दिल में हंसने लगा कि देखो यार लोगों ने बेवकूफ़ बनाने के, लूटने के, मांगने के किस तरीके से बहाने बना लिए हैं, और उसमें अब ख्वाब भी आ गया और ये सारा समझे। बहरहाल कहता है कि मैंने उसको बिठाया और अपनी वालिदा से बात की कि माँ ये इस तरीके से वो है सारा कुछ। वो कहता है कि वो रकम मैंने जो है अपनी सऊदी अरब जाने के लिए, अपनी जॉब के लिए ये सारा कुछ रखा हुआ था। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा ऐसा होता है, गरीब लोगों को ज़रूरत होती है, और तुम अल्लाह के नाम पे जिस तरीके से वो कर रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह कोई बेहतर रहा होगा, तुम इसको दे दो। वो कहता है मैंने उसको दे दिया, 1-1.5 महीने जो है वो उस बात को गुजर गए।
اب جو پوائنٹ جو نوٹ کرنے والی بات ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ 90 ڈیز کا ویزے والا وہ چکر تھا، 1.5-2 مہینے اس چکر میں ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے ایک دن جب تیسرا مہینہ اس کا لگا، اور تیسرے مہینے میں ختم ہونے میں بھی 3 یا 4 دن تھے، تو اسی طریقے سے بیل ہوئی اور دیکھا وہ بندہ جو ہے جو بھوسی ٹکڑے والا یا وہ جو پرانے برتن وغیرہ لینے والا وہ اس کے پاس تھا، اور وہ ایک دم پرانے نوٹوں کو کوئی 3-4 ہزار تھے، اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کو اس طرح واپس کرنے آیا ہوں. کہنے لگا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا نہیں آپ اس کو رکھیں یہ سارا کچھ. تو کہتا ہے کہ میں نے دل میں وہ سوچا کہ اس رقم کو کیا لینا ہو، کہ چلو میں اس کو وہ دے دیتا ہوں. تو وہ خیر بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا اور وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ سر ایک چیز مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شاید یقین نہیں کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے خواب کا جیسے بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ گلی تھی، یہ دروازہ تھا، یہ سارا کچھ تھا. تو صاحب اب جو مجھے خواب دکھا ہے وہ اس طریقے سے کہا گیا کہ فلاں فلاں شخص کو کہو کہ وہ اس کا جو کام ہونا تھا، جو پینڈنگ کام تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، وہ کام ہو گیا. وہ کہتا ہے اس کی میں بات سن کے میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے اپنی والدہ سے کہا. ماں نے کہا کہ بیٹا تم اسلام آباد جاؤ اور دیکھو اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. وہ کہتا ہے کہ جب میں اسلام آباد گیا تو اتفاق سے جب میں اس جو بیوروکریٹ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جب تک میں ہوں اور میں تمہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تمہیں جانے دوں اور اس طریقے سے. تو وہ کہتا ہے کہ بڑا ایک خوش پوش جیسا ایک نوجوان میری عمر کا سوٹڈ بوٹڈ وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ اٹھ کے مجھ سے ملا اور ہاتھ ملایا اور میرے لیے چائے وائے منگائی. اس نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب جو بھی اس کا نام تھا کہ یار میں نے کل ہی چارج لیا ہے، اور سب سے پہلے جب میں نے فائل آپ کی دیکھی تو میں بڑا آئی واز ویری سرپرائز کہ یہ تو سارا کچھ بالکل سیٹ کیس ہے، اور یہ کیوں اس میں اس طرح کی ڈیلے کی گئی، کیوں نہیں دیا گیا ویزا، یہ سارا کچھ ہے. تو سر یہ آپ کا ویزا ہے اس طریقے سے، اور آپ آج ہی ٹکٹ اپنا لے لیں. اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس فرم کو جو جوائن کرنا ہے، کیونکہ یہ تو جو ہے آپ کو جو ہے پرسوں ہر حالت میں وہ کرنا ہے، تو میری جو آپ سے سجیشن ہے. اس نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا لاہور. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ یہیں سے فون کر لیں اپنے جو آپ کا ٹریولنگ ایجنٹ ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور یہ آپ کی جو ہے جاب جو ہے پرسوں سے ہوگی. اور یہ جو میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا، جو میں نے کیس اسٹڈی کیا، اس میں یہ کہ یو ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم، تو میک اٹ فاسٹ، اور آپ اس طریقے سے وہ کریں. وہ کہتا ہے کہ بہرحال میں جب گھر آیا میں نے اپنی والدہ کو یہ ساری چیزیں بتائی، یہ سارا کہ یہ ہے یہ ہوا سارا کچھ. اب دوستوں آن لائن ٹیکسی کی اور آن لائن اس کی میں ساری چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں کائنات کے مالک کو، اللہ رب العزت کو، جو کہ تمام کائنات کا مالک ہے، اور اس زمین سے بڑے بڑے جو گولے سیارے گیلیکسی ہم تو ایک اتنی چھوٹی سی جگہ پہ دیتے ہیں، اس کو اس تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو صرف ایک کن کہنا ہی فیکون والی بات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہوتا ہے ہو جاتا ہے. لیکن دوستوں جو میں لا آف وائبریشن اور لا آف اٹریکشن اور اس کی جو میں باتیں کرتا ہوں، یہ ایک آج ایسی اسکل میں سکھانے کی اور سمجھانے کی آپ حضرات کو کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھیں. میں نے اپنی کئی ویڈیو میں کہا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں، بیٹری کے سارے بار پورے کرتے ہیں، سارے جو سگنلز کے بار پورے کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب آپ اپنی روح کو ہلکا کریں گے، اپنی جسم کی میں بات نہیں کر رہا، جب لوگوں کے کام آنا شروع ہوں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے. اور اسی لیے جو ویڈیو میں جب میں یہ آخر میں جو بات کرتا ہوں کہ خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرا آپ کی وجہ سے خوش ہو. اس کا پہلو یہی والی بات ہے کہ لوگوں سے کانٹیکٹ، یا آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اس طرح کے بارہ واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ آپ جس جگہ جانا نہیں چاہتے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں وہاں آپ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کی اور مدد کر دی، کسی کا اور کسی طریقے سے وہ کر دیا. یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک انعام اور اکرام ہوتا ہے آپ پہ کہ وہ ایک خاص بندوں کو آپ کو چنتا ہے اور اس جگہ پہ جو ہے وہ وہاں پر اس کا وہ سبب بنتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے. دوستو اس اسکل کو سیکھنے کی کوشش کریں. وائبریشن والی بات، اپنی روح کو ہلکا کریں. روح کو ہلکا کرنے سے مراد ہے ٹاکسک پیپل اور نیگیٹو پیپل والی جو میں بات کرتا ہوں، کینہ ہے، کدورت ہے، بدلہ ہے، بغض ہے اور ٹانگ کھینچنے والا کلچر ہے، یہ سارا کچھ ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو دور کریں، اپنے آپ کو ہلکا رکھیں. اور رات سونے سے پہلے اپنے اللہ سے یہی دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ جس نے جو کیا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور آپ بہتر جاننے والے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، عالم الغیب ہے. جن کا میں نے جانتے بوجھتے انجانے میں جس کا دل دکھایا ہے، جس کی آہ لی ہے، یا جس کے ساتھ جو بھی برا کیا ہے، جو کچھ ہے، یا اللہ میں نے جب سب کو معاف کر دیا تو اللہ مجھے نہیں پتہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر. اس چیز سے آپ کے جو ہے جو ایک سگنل سسٹم جو جس طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک طریقے سے وہ ہوگا، آپ کو جواب ملے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ بڑھے گا. آپ کو خود ایسا ہوگا کہ جس چیز کے لیے، جس مسئلے کے لیے جس میں آپ الجھن اور اس کا شکار ہیں، اس کا کوئی میسیج ایس ایم ایس آ رہا ہے، آپ کا خود بخود ہاتھ کسی
اپنی پرانی کتاب میں ایسا چلا جائے گا، اور وہ پرٹیکولر پیج کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو اس سمسیا کا، اپنے اس مسئلے کا حل، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کسی ایسی محفل میں چلے جائیں گے، کسی نماز پڑھنے کے نہیں جاتے ہیں تو مولوی صاحب اس چیز سے خطاب کر رہے ہوں گے، لوگ ان کو اس طریقے سے کریں گے، کوئی آپ کا اپنا عزیز پیارا دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا احباب ہے یا پڑوسی ہے، یہ کچھ خود بخود اس چیز کا ذکر سرفیس آؤٹ ہوگا اور آپ کو آپ کی جو مطلوبہ چیز ہے جو اس کا جواب مل جائے گا۔ لہذا اپنے اطراف جو اس قسم کے جو سگنلز ہیں، جو وائبریشن والے سگنلز ہیں، اس کو ڈھونڈیں اور اس کو کمپلائی کریں۔ اور اسٹریٹ بیگنگ کا تو میں ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں، اسی وجہ سے کہ جو اس طریقے سے جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں، جو کچھ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور جو اس طرح سے جو ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان کی مدد کریں، اور اس فلسفے پہ اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لا آف وائبریشن کیا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اس طریقے سے انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے عمرے یا حج یا زکوٰۃ یا اس طرح کے جو لوگ پھر رہے ہیں، ان کو، ان کی آواز کو، ان کی آنکھوں کو پڑھنے کی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریں، خود بھی خوش رہیں، اور کوشش کریں دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، اور میری ویڈیوز کو اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں میں، اپنی فیملی میں ایز اے صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی ٹرانسفارمیشن آ سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔